الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
میرے واجب الاحترام بھائی دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 16واں پارہ سورہ مریم دی چند آیات میرے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحج اور ذی قعدہ دے یہ دن، کیونکہ حج دے دن ہیں، حج دے مہینے چل رہے ہیں، اس حوالے نال پھر کیونکہ ذی الحج دے وچ قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بھی بڑیاں قربانیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے وچ پیدا ہوئے، جس معاشرے وچ پرورش پائی، جس ماحول دے وچ انہوں نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری، وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ گھرانہ بت پرست، بت فروش اور بت پراش، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے وچ پیدا ہوئے، انہاں دے والدین صرف یہ نہیں کہ بت پرست تھی، بلکہ بت پراش بھی سی اور بت فروش بھی سی، بت پرست اور کرتے ہی سی، انہاں دی عبادت تے کرتے ہی سی، لیکن اس کے نال بت بنا کے بناؤندے بھی سی، اور اس کے نال بت فروخت بھی کرتے سی، بیچتے بھی سی۔ تو اس دور دے وچ، اس معاشرے دے وچ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو اس گھرانے دے وچ پیدا فرمایا۔ حالانکہ بچہ جڑا ماحول دیکھتا ہے، ماحول سنتا ہے، جس طرح اپنے والدین نو کرتا ہے اور دیکھتا ہے، بچہ وہی اس کی عادات، بچے دی وہی اس دی چال ڈال، وہی اس کی بول چال، وہی اس کا دین، وہی اس کا مذہب ہوتا ہے۔ کیونکہ بچہ ایک سفید پیج دی مانند ہوتا ہے، ایک سفید کپڑے دی مانند ہے، اس کے جس طرح اس کا رنگ روغن کرنا چاہتے ہو، اگر جوتا باہر جا کے پڑے بس چلے ہو، جس ماحول دے وچ، جس معاشرے دے وچ بچہ پرورش پائے، جس طرح دا اس نو ماحول دتا جاوے، وہی بچہ وہی بولی بولتا ہے، وہی اس کا مذہب ہوتا ہے، وہی اس کا دین ہوتا ہے، وہی اس کی چال ڈال، وہی اس کی ہر چیز ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اس معاشرے وچ پیدا کیتا، اس گھرانے وچ پیدا کیتا، لیکن انبیاء علیہ السلام دی تربیت اللہ براہ راست کر دے۔ اس معاشرے دے وچ ہونے دے باوجود، بت خانے دے وچ بت فروش دے گھر ہونے دے باوجود، بت پرست دے گھر پیدا ہونے دے باوجود، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے خلیل دی پرورش اس طرح کی تھی کہ جدوں وہ بولنے دے قابل ہوئے تو پہلا سوال کی کیتا اپنی اماں جان کو کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، میرے پالنے والا کون ہے، میری پرورش کون کرتا ہے۔ تو ماں کی آخر لگی تیرا رب تے میں تیری پرورش کر رہی ہوں، میں تینوں پال پوس رہی ہوں، تینوں جوان کر رہی ہوں، تیری خدمت کر رہی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کر دیتا کہ اگر میرا رب تو ہے تو تیرا رب کون ہے؟ وہ آخر لگی میرا رب جڑا ہے وہ تیرا باپ آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے رکے نہیں، میں کہ میرا رب ٹھیک ہے تو ہے، اور تیرا رب میرا باپ آزر ہے، تو پھر آزر کا رب کون ہے؟ آخر لگی کہ نمرود ہے۔ میں کہ پھر نمرود کا رب کون ہے؟ وہ پھر ماں خاموش ہے، ماں خاموش ہو گئی۔ تو جدو باپ گھر آیا تو والدہ نے دسیا کہ بچہ سوال کرتا ہے،
اچھا اے سوال کرتا ہونا تو یہ چاہیے کہ بت خانے دے وچ ہو کے بت فروش دے گھر پیدا ہو کے بت تراش دے گھر پیدا ہو کے بت پرست دے گھر پیدا ہو کے اس نو بھی بت فروش ہونا چاہیے سی، اس نو بھی بت فروش ہونا چاہیے، بت تراش ہونا چاہیے، بلکہ بت پرست بھی ہونا چاہیے سی، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے نبی دی اپنے خلیل دی پرورش تربیت اس طرح کی تھی کہ پہلا کلمہ جڑا کڑیا ہے وہ توحید کا کرے، پہلا لفظ زبان تو نکلا ہے اپنی پرورش کرنے والے اپنے رب دے متعلق پوچھا، تو اللہ نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم کہ میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، انہ کان صدیقا نبیا، کتنا سچا تے سچا نبی سی، کتنا سچا تے سچا نبی سی۔ جدو باپ گھر آیا واپس تو جدو والدہ نے گلاں کیتیاں تو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں دا والد سمجھاؤن لگا، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان لم تعبد، تسی کیوں عبادت کر دے ہو چیزاں دی، ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جیڑی نہ کوئی سن دی ہے شاید نہ ویکھ دی ہے شاید، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تم کوئی چیز نفع دی، لما تعبدو تسی انہاں چیزاں دی عبادت کیوں کردے ہو کہ جڑے نہ سن دے نہ ویکھ دے نہ کوئی نفع نقصان دے۔ پہلے والدہ دے نال سوال کیتی، ہن اے ابا دے نال مکالمہ ہو رہا، لیکن ادب دے دائرے وچ رہ اکھڑ کے نہیں، اچھی آواز نال نہیں، بلکہ ادب دے دائرے وچ رہ کے بھی اپنے والدین دے نال کے مکالمہ کیتا جا رہا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اے ابا جی تسی کیوں انہاں چیزاں دی عبادت کرتے ہو، سوال ہے لما تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو، کہ عبادت کرنے کا مقصد خالق کون ہے کہ جڑا سندا بھی ہوئے ویکھدا بھی ہوئے نفع نقصان دا مالک بھی ہوئے کرتا دھرتا بھی ہوئے جڑا ہر چیز دین والا ہوئے وہ تے خالق ہے، لیکن لما تعبد تسی جنہاں چیزاں دی عبادت کرتے ہو ابا جی وہ تو نہ سن دین اور نہ ویکھ دین نہ نفع دین۔ دوسرا سوال حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جی مینو اللہ نے جڑا علم عطا فرمایا ہے، جیری تربیت میری اللہ نے کیتی ہے، ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا، جڑا علم میں لے کے آیا ہوں، جیری کتاب یا جڑا اللہ نے مینو دیتا ہے، فتبعنی اگر تسی اس دی پیروی کرو اس دے پیچھے چلو، اہدک صراطا سویا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے ابا جی نو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو ایک تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور سوال و جواب بھی کر رہے ہیں، اور کسی دفعہ کیا فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، جی تسی یہ عبادت بتاں دی کرتے ہو نا، یہ کیا تسی شیطان دی عبادت نہ کرو، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کرو، شیطان دے پیچھے نہ لگو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جڑا شیطان ہے وہ تو رحمان دا بھی دشمن ہے اور انسان دا بھی خدا دشمن ہے، رحمان دی بھی وہ نافرمانی کر کے آیا ہے اور وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں انہاں ورگلاواں گا، اگوں بھی پیچھوں بھی اتوں بھی تھلے بھی، یعنی ہر طرف تو میں ورگلا کے انہاں جہنم دا ایندھن اپنا ساتھی سنگی بناواں گا۔ اے ابا جی تسی شیطان دی عبادت نہ کرو، شیطان دے پیچھے نہ لگو، یہ ابا جی نے اپنے کیا کر دیں دعوت دے رہے، اور پھر فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی اگر تسی یہی کام کرتے رہے، یعنی اس شیطان دے پیچھے ہی لگے رہے، بتاں دی پوجا ہی کرتے رہے، بت بنا کے بیچتے رہے، یہی کام کرتے رہے، تو من خوف ہے، من ڈر ہے، کس چیز دا، عذاب من الرحمن، کہ جڑا رحمان دی طرف عذاب آنا ہے وہ پھر اس تو کوئی بچ نہیں سکتا، فتکون للشیطان ولیا، کہ تسی شیطان دے ہی دوست ولی بن بینا، دوست اس دے رہنا
جس ٹائم شیطان کو اللہ نے جہنم میں پھینکنا ہے، شیطان دا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر اے ابا جی پھر تھوڑا ٹھکانہ بھی وہی ہونا ہے کہ جڑا شیطان دا ہے، جڑا شیطان دے پیچھے لگا وہ شیطان نے جتھے جانا ہے اس نے بھی اتھے ہی جانا ہے۔ یہ ساری گلاں سن کے ابا جی کی آخر قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڑھے الہاں نو کچھ نہ چیز آئے نا یہ دعوت تو سوچ دے، سوچو بچار کر دے کہ بچہ جو گل کر رہا ہے یہ کیوں اس نے کی ہے، سوچنا ہے اس گل سچی ہے لیکن اس تو تھوڑا جا بندہ غور و فکر کرتا ہے، لیکن کیا لگے اراغب انت، جڑی چیز انسان دے جسم میں رچ بس جاوے اس کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے سوچیا بھی نہیں اور کیا آخر لگے انہاں اے ابراہیم انہاں الہاں نو تو کچھ نہ آگ، برا بھلا نہ آگ، اگر تو انہاں گلنا تو باز نہ آیا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں کی کراں گا، اس نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے، کیا کہنے لگا میں پتھر مار مار کے تینوں سنگسار کر دیواں گا اور وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا تینوں اپنے گھر دے وچوں بھی کر دیواں گا، اپنے گھر دے وچوں بھی جلا وطن کر دیواں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری گل سننے دے باوجود بھی اپنے باپ کو کوئی غلط جواب نہیں دیتا، غلط ہے جواب کیا ہے، قال سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب کو تھوڑے واسطے استغفار کراں گا، اپنے رب کو تھوڑے واسطے توبہ کراں گا، استغفار کراں گا، تھوڑے واسطے معافی منگا گا۔ علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ کافر واسطے تو استغفار ہے ہی نہیں، کافر واسطے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد و والد تک میں تھوڑے واسطے استغفار کراں گا، تھوڑے واسطے معافی منگا، لیکن جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام دعوت دے کے ہر چیز سے انہاں چیزاں تو مایوس ہو گئے، اپنے والد تو مایوس ہو گئے، ہن ہدایت انہاں نہیں مل سکتی، تو پھر کیا فرمایا اپنے رب کو معافی منگی کہ یا اللہ پہلے میں اس نیت تے اس سوچ تے اس امید تے تھوڑے کو یا اللہ میں آکھیا سی کہ میں استغفار کراں گا، لیکن تو دلاں دے بھید جاندا ہے، اگر یہ ایماندار نہیں ہو سکتے تو پھر کی ہے میں بھی انہاں دے تو برات اختیار کرتا ہاں اپنی قوم تو اور اپنے والدین تو، اس واسطے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین واسطے استغفار بخشش نہیں منگی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام دا ایک مکالمہ اپنے والد دے نال چلیا اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے گھر تو کیا کرتا بے دخل کر دیتا، گھر دے وچوں کڈ دیتا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام گھر تو نکلے، ہن ابراہیم علیہ السلام پہلے یہ مکالمہ صرف والدین دے نال سی، اس تو بعد مکالمہ اپنی قوم نال بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، تساں نے مشہور واقعہ سنیا ہے اردو دی کتاباں میں، اسلام جات میں واقعات لکھی گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ دے تو بت خانے وچ گئے، کہ وہ سارے لوگ کتنے گئے سی میلے تے گئے ہوتی، ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس انہوں نے کیا کیتا، انہوں نے سارے بتاں نو توڑ پھوڑ کر کے ایک بڑے بت دے اوتے کلہاڑا رکھ دیتا۔ تو جدوں وہ سارے واپس آئے وہ کیا آکھن لگے کہ ساڈے الہاں دے نال کی ہویا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ آخر لگے کہ ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے، اساں سنیا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس میں ابراہیم آکھیا جاتا ہے، جس طرح ابراہیم ہے اس دا ہی یہ کام ہے، ساڑے بتاں نو برا بھلا آکھنا یہ اس دا ہی کام ہے، اس نے ہی کیتا ہونا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جا قالوا فأتوا به على اعین الناس، لوگاں دے سارے سامنے نہ بلایا، ابراہیم علیہ السلام کھل کے دعوت پہلے نہیں دے جا، والدین نے تو کھل کے دعوت دیتی ہے لیکن سارے دے نہیں سکتے سی، وہ سارے میلے چو اکٹھے ہو کے جب واپس آئے ساری قوم اکٹھی، ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے بلایا سارے اکٹھے ہو گئے، کیا آخر لگے قالوا اانت فعلت هذا، اے تو ہی ہے کہ جی ساڈا بآلہتنا یا ابراہیم ساڈے الہاں دا حال تو ہے کیتا ہے، کسی دی لت ٹوٹی پئی ہے، کسی دا بازو ٹٹا پیا، کسی دی اکھ پھوڑی پئی ہے، کسی دا کان کوئی نہیں، کسی دا سر کوئی نہیں، کسی دی لت کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا آخر لگے قال بل فعلہ کبیرہم، اپنے بڑے کو پوچھ لینا جنہاں دے وچ
ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਅਬਲ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या कहना कि काल अब्बल फ़अलहु कबीरुहुम, अपने बड़े को पूछ लियो, अपने इस बड़े बुत दे कोलो, अपने बड़े इलाह दे कोलो पूछ लियो। हादा फसअलूहुम इन कानू यंतिक, अगर बोलता है, अगर एक बोलता है गल्ला करता है तो इसको पूछ लियो। तो क्या कहने लगे फरजाऊ इला अनफुसिहिम, ये तो गल नहीं करते, ये गल नहीं करते, बोलते नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखन लगे काला अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर अल्लाह नू छड़ के तुसीं इन्हां दी इबादत क्यों करदे जेह्ड़े सुनदे भी नहीं, देखदे भी नहीं, नफा नुकसान भी नहीं, इन्हां नू पता ही नहीं साडे नाल होया क्या ते कीता क्या, इसके बावजूद इन्हां दी इबादत क्यों करते हो। माला यनफअकुम शैयन वला युदुर्रुकुम, कि ना ये नफा देंदे ना ये नुकसान देंदे। उफ़्फ़िल लकुम, साडे ते भी अफसोस है तुहाडे उत्ते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुल के उत्थे दावत दित्ती, उफ़्फ़िल लकुम, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਅਬੂਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਤਬਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुल के गल की। चलो उन्होंने हुण नांदे कोल दलील तो है कोई नहीं, कि आखन लगे कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, इन जलाओ तो अपने इलाहां दी मदद करो, वो जेड़ा इलाह जिसकी मदद कीती जाए इदनू जला दियो। वंसुरू आलिहतकुम, अपने इलाहां दी अपने माबूदां दी मदद करो। अगर तुसी क्या मदद करना चाहते हो, इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुसी करना चाहते हो इनू क्या कर दियो, जला दियो। तो फमा कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, जब उन्होंने जलाने का सारा वाक़या बनाया, इतनी जोरा ते कितने 6 महीने आग जल्दी रही, वो कि वो आग इस तरह जिन्हें आसमान दे नाल गल्लां कर रही, इतनी दूर तो परिंदा गुजरता जल के थल्ले गिर जाता है। तो जब उन्होंने मंजनीक के जरिए, एक पींग के जरिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं विच सटिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते की आग के बन गई, गुलजार बन गए। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग दे विच हैं ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए कि साढ़े जिम्मे कोई हुक्म होवे। फरमाया कि क्या अल्लाह ने भेजा कि नहीं, खुद मैं आया है, क्योंकि जिसने मैनू सटाया है वो मेरा खुद मददगार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को भी मदद नहीं मंगी। बारिश वाला फरिश्ता आ रहा है, पहाड़ वाला फरिश्ता आ रहा है, हवा वाला फरिश्ता आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, नहीं, अल्लाह ने ना जिब्राइल को हुक्म दिता, अल्लाह ने ना इसराफील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता, ना हवा वाले फरिश्ते ने हुक्म दिता, ना अल्लाह ने आग वाले फरिश्ते ने हुक्म दिता। अल्लाह ने खुद आके कुलना या नारु कून, अल्लाह ने आग को खुद हुक्म दिता, अल्लाह ने खुद आग को हुक्म दिता, ऐ आग तू की जरा बरदम व सलामा, क्या सलामती वाली बन जा, ठंडी बन जा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुकून आ जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुश आ गया, थोड़ी जिंदगी दे अच्छे अयाम, 40 दिन जो मैंने अग दे विच गुजारे, वो मेरी जिंदगी दे भी